بسم اللہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج ہم قواعد العدد والمعدود پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ صاحب کتاب کا یہی سبق ہے، لیکن کتاب میں تھوڑا سا مشکل ترتیب نظر آ رہی ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ پہلے مستقل الگ سے یہ قواعد سمجھ لیں، لکھ لیں، بہتر ہے۔ قواعد العدد والمعدود، قواعد العدد والمعدود۔ ہم 6 قاعدوں میں اس کے پورے قواعد کو آسان انداز 7 قواعد کو آسان انداز میں لکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنا ہے یہ عدد کیا ہے اور معدود کیا ہے۔ دیکھیے، عدد جو ہے وہ گنتی کو کہتے ہیں۔ بولیے، بولتے بھی جائیے۔ گنتی کو کہتی گنتی کو کہتے ہیں۔ عدد گنتی کا نام ہے، گنتی کو کہتے ہیں۔ عدد گنتی کا نام ہے۔ اور معدود جس اسم کی گنتی کی جائے معدود ہے۔ معدود جس اسم کی گنتی کی اسم کی گنتی ہو۔ اب یہ چیز ہمیں سمجھ میں آئی، البتہ اس کے قواعد ہمیں سمجھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 1، کل 7 قاعدے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قاعدہ نمبر 1، اس میں پہلا قاعدہ واحد اور اثنان کے بارے میں ہے۔ واحد اور اثنان کے بارے میں، 1 اور 2 کی عدد کے بارے میں ہے۔ ہم یہاں اشارتاً اس کو لکھ رہے ہیں 1 اور 2 تاکہ آپ کو یاد رکھنا آسان ہو۔ البتہ اس کے اصول آپ کو یاد رکھنا ہے۔ یہاں اصول کا لفظ رہے گا، شارٹ میں اصول لکھے جائیں گے۔ عدد معدود کے بعد آئے گا، اس میں عدد معدود کے بعد عدد معدود کے بعد آئے گا۔ ہم صرف شارٹ میں لکھ رہے ہیں۔ دوسری چیز جو ہمیں خیال رکھنا ہے، عدد معدود کے مطابق آئے گا۔ عدد معدود کے مطابق آئے گا۔ عدد معدود کے مطابق آئے گا، یعنی تذکیر و تانیث میں، یہاں ہم حاشیے میں لکھ رہا ہوں، تذکیر و تانیث میں معدود واحد آئے گا۔ دیکھیے، معدود واحد آئے گا۔ یہ اصول ہیں، اس کے مطابق آپ کو مثال ہے۔ مثال سمجھیں، مثال کے طور پر جاء رجل، اب یہاں ایک اور بات ہے، عدد معدود کے بعد آئے گا۔ جاء رجل واحد، جاءت رجلان اثنان، اچھا جاءت امرأۃ لکھنا، یہ مؤنث کی مثال ہمیں لکھنا ہے۔ جاءت امرأۃ واحدۃ۔ دوسری اگر اثنان کی ہم مثال دیں تو جاء رجلان اثنان، اثنان۔ جاءت امرأتان، جاءت امرأتان۔
اثنتانی، اثنتانی۔ اب آپ کو غور کرنا یہ ہے کہ قاعدہ نمبر 1 میں واحد اور اثنان کا قاعدہ بتایا گیا۔ یہاں آپ عدد جو آئے گا وہ معدود کے بعد آئے گا، معدود پہلے آئے گا، عدد بعد میں آئے گا۔ دوسری چیز، عدد معدود کے مطابق آئے گا تذکیر و تانیث میں۔ رجل مذکر ہے، واحد بھی مذکر ہے، رجلان مذکر ہے، اثنان مذکر ہے، اور تانیث ہے امرأۃ واحدۃ، امرأتان اثنتان۔ تیسری چیز، معدود واحد آئے گا، یہاں جو معدود آ رہا ہے یہ واحد آئے گا۔ یہ قاعدہ نمبر 1 ہو۔ اب قاعدہ نمبر 2 دیکھ لیں۔ قاعدہ نمبر 2، یہ قاعدہ ہے ثلاثۃ سے الی تسعۃ۔ ہم یہاں بلکہ اشارہ کر دیں اس کو، اچھا ہے۔ ہمارے صاحب کتاب نے اس کو کچھ فرق کے ساتھ لکھا ہے، تو 3 سے 10 تک کا اب دیکھیے 3 سے 10 تک کی ترتیب کیا ہے۔ اصول اس کا یہ ہوگا، یہاں اصول ہے، اصول یہ ہوگا عدد معدود سے پہلے آئے گا، عدد معدود سے پہلے یہ شرط، عدد معدود کے مخالف، عدد معدود کے مخالف جی، معدود جمع مجرور، معدود جمع مجرور۔ اب دیکھیے قاعدہ نمبر 2 کے اصول ہو گئے، ہم اس کی مثال لکھ رہے ہیں، اس کی مثال یہاں لکھ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں مثال اس کی ہے ثلاثۃ رجال، ثلاثۃ رجال، ثلاث نسوۃ، یہ مؤنث کی مثال ہے۔ سبعۃ ایام، کئی مثالیں کیا لکھیں گے، 2-3 مثالیں لکھ، سبعۃ ایام، اور سبع لیال، یہ ان کی مثالیں ہو گئی جی۔ قاعدہ نمبر 3 دیکھیں، قاعدہ نمبر 3، یہ جو قاعدہ نمبر 3 ہے، احد عشر سے، احد عشر اور اثنا عشر کا، احد عشر اثنا عشر، یعنی 11 اور 12 کا، 11 اور 12 کا قاعدہ ہے، یا اس کے اصول یہاں ہم اشارتاً لکھ رہے ہیں۔ عدد معدود کے مطابق، عدد معدود کے مطابق، معدود واحد منصوب، ابھی یہ جو 2 قاعدے ہوئے اس کے مطابق مثالیں دیکھ لیں۔
احد قرآن کی مثال ہے، احد عشر کوکبا، اور اثنا عشر کتابا، اثنا عشر کتابا، اور مثال ہے مؤنث کی مثال احدا عشرت امرأتن، اور اثنتا عشرت سیارتن۔ یہ قاعدہ نمبر 3 ہو گیا۔ اب قاعدہ نمبر 4 ہم پڑھنا ہے۔ قاعدہ نمبر 4 ہے، یہ جو قاعدہ نمبر 4 ہے یہ ہے ثلاثت، اب یہاں شارٹ میں لکھ رہا ہوں، 13 سے لے کر 19 تک ہے۔ 13 سے 19 تک کا اصول یہ ہے کہ پہلا جز جو آحاد کا ہے، احد کا پہلے لفظ آتا ہے، 11 میں 1 پھر 10 ہے، 12 میں 2 ہے پھر 10 ہے، ایک آحاد ہے پھر ایک عشر ہے۔ پہلا جز پہلا جز یہاں آحاد کر کے لکھ رہے ہیں، پہلا جز مخالف ہوگا، دوسرا جز عشر موافق ہوگا۔ پھر معدود اس کا جو معدود ہوگا وہ واحد منصوب ہوگا۔ یہ اصول ہوئے، اس کی مثالیں یہاں ہم لکھ رہے ہیں۔ دیکھیے ثلاثت عشر طالباً، واحد آئے گا نا، یہ طالباً، یہ مذکر کی مثال ہوئی۔ تو پہلا جز آحاد جو ہے وہ مخالف ہوگا، دوسرا جز جو ہوگا وہ موافق ہوگا۔ ایک مثال، ثلاث عشرت طالباً طالبتاً، یہ مؤنث کی مثال۔ یا اس کی اور کوئی مثال ہے تو سبعۃ عشر یوماً، اسی طرح آپ مؤنث کی لیلاً لکھ سکتے ہیں۔ قاعدہ نمبر 5 آپ کو پڑھنا ہے، قاعدہ نمبر 5۔ یہ جو قاعدہ نمبر 5 ہے یہ 20 سے 90 تک ہے، 20 30 40۔ اس کا جو اصول ہوگا جمع مذکر سالم کے وزن پر آئے گا، جمع مذکر سالم کے وزن پر دوسرا ہمیشہ معدود پہلے آئے، معدود واحد منصوب آئے، معدود
واحد منصوب اور تذکیر و تانیث میں کوئی فرق نہیں. تذکیر و تانیث کا فرق نہیں ہوگا. اب اس کی مثال دیکھیں آپ. یہ مذکر کی مثال عشرون طالباً. عشرون طالباً معدود واحد منصوب ہوگا. اچھا معدود پہلے آئے گا, یہاں لکھا ہوا معدود پہلے کیسے آئے گا؟ ٹھیک, ایسا تو کوئی مثال نہیں ہے معدود پہلے آنے کی, تو اس کو نکال لیں آپ. تو واحد منصوب آئے گا عشرون طالباً, اور مؤنث کی مثال اگر کوئی ہے ثلاثون امرأتن. سمجھ میں یہ مؤنث کی مثال. تذکیر و تانیث کی کوئی فرق نہیں. چلیے قاعدہ نمبر 6 دیکھ لیں. یہ جو قاعدہ ہے 21 سے لے کر 99 تک کا ہے. 21 سے 99 تک کا قاعدہ. احاد اصول یہ ہوں گے, اس کے اصول یہ ہوں گے. احاد میں وہی قاعدہ جو 1 سے 9 تک ہے. سمجھ میں؟ اشارات ایک حال پر ہوں گے. اشارات ایک حال پر ہوں گے. معدود اس کا واحد منصوب ہوگا. جیسے واحد وعشرون رجلا. ثلاث یہ مؤنث کی مثال ثلاث وعشرون امرأة. یہ امرأة, اور اس طرح کی مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں. قاعدہ نمبر 7 پڑھیں گے. یہ جو ہے 100 سے لے کر 1000 کی تعداد کے لیے ہے, 1000 کی عدد کے لیے. اس میں اصول یہ ہے اس میں 100 بھی آ گیا. عدد مضاف ہوگا, عدد مضاف ہوگا. معدود مضاف الیہ ہوگا, مضاف الیہ مجرور ہوگا, اور معدود واحد ہوگا, معدود واحد ہوگا. اب اس کی مثالیں تو کئی مثالیں آپ لکھ سکتے ہیں. 100 رجل, 100 رجل 1000 کتاب. سمجھ میں آ؟ تو یہ دیکھیے 1 سے لے کر 2, پھر یہاں 3 سے لے کر 10, 11 سے لے کر 12, پھر 13 سے لے کر 19, پھر 20 سے لے کر 90, 21 سے لے کر 99, اور پھر 100 سے لے کر 1000. یہ قانون ہے عربی زبان میں عدد اور معدود کا. اس کو اگر توجہ سے ایک مرتبہ پڑھ لیا جائے تو بڑی آسانی سے اس پریشانی سے ہم نکل سکتے ہیں. اس سے پہلے بھی زندگی میں پڑھے ہوں گے,
لیکن میں سمجھتا ہوں جتنا اندازہ ہے کہ بورڈ پر لکھنے کے بعد اور بار بار اس کو دیکھنے کے بعد، مثالیں اپنے سامنے رکھنے کے بعد بڑی آسانی سے اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ امید ہے حضرت والا کو یہ باتیں سمجھ میں آئی۔ چلیے، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔